اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و حاضرین، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو سن 3 ہجری میں مدینہ طیبہ کے اندر مولا کائنات کے گھر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ صابرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آنگن میں آپ کے بڑے صاحبزادے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بڑے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی، جنتی نوجوانوں کے سردار، راکب دوش مصطفیٰ، سبط رسول، ریحانت الرسول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا نام نامی اسم گرامی ہے حسن، اور آپ کی کنیت ہے ابو محمد۔ آپ کے القابات میں سر فہرست ایک لقب ہے سبط رسول، اور آپ کے القابات میں ریحانت الرسول بھی ہے۔ آپ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کے بارے میں بعض مورخین نے کہا کہ آپ کی ولادت باسعادت مثل ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ جب آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کو غسل کی حاجت نہ تھی، پاک اور صاف اور مطہر تھے۔ جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے تو آپ بھی پاک اور طیب اور طاہر پیدا ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، زلفوں میں کنگھی کی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا تھا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو آنکھوں میں سرما تھا، سر میں کنگھی کی ہوئی تھی، اور آپ سے خوشبوئیں پھوٹ رہی تھی، یعنی آپ کی ولادت بھی مثل ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ اور آپ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام کے جسم مقدس سے مشابہت رکھتے تھے۔ آپ کے خاندان کے بہت سارے افراد جو حضور علیہ السلام کے مشابہ تھے، لیکن مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ امام حسن کے کیا کہنے، اشبہ برسول اللہ۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی شبیہ تھے۔ ناف سے لے کر سر مبارک تک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ رسول کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت سن 3 ہجری میں مدینہ طیبہ کے اندر شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آنگن میں ہوتی ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ السلام کو ولادت کی خبر پہنچی، آپ تشریف لائے تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے امام حسن مجتبی کو کپڑے میں لپیٹ کر حضور علیہ السلام کے سپرد کیا۔ حضور علیہ السلام نے امام حسن مجتبی کو دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لواب دہن سے گھٹی دی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے داہنے کان کے اندر خود اذان پڑھی، اور بائیں کان کے اندر آپ نے تکبیر اور اقامت کہی۔ کیا اعزاز ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ دنیا میں آ کر سب سے پہلی غذا جو حاصل کی وہ لواب مصطفیٰ تھی۔ سب سے پہلی آواز جو آپ کے کان میں پڑی وہ آواز مصطفیٰ تھی، اور سب سے پہلا کلمہ جو آپ کے کان میں گونجا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک اور نام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ۔
امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، علی تم نے اپنے صاحبزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو مولا کائنات عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا مجال کہ میں آپ پر سبقت لے جاؤں، یہ آپ کا شہزادہ ہے، آپ کے ہوتے ہوئے میں نام کیسے رکھ سکتا ہوں؟ آقا آپ نام تجویز فرمائیں۔ نام رکھا تو نہیں تھا لیکن نام سوچ رکھا تھا۔ عرض کی حضور نام رکھا تو نہیں، سوچا ہے۔ فرمایا کون سا نام سوچا ہے؟ عرض کی آقا اس کا نام میں نے حرب سوچا ہے، اس بیٹے کا نام پہلا بیٹا ہے، اس کا نام حرب سوچا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، آ کر حضور کو سلام عرض کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات آپ کو آپ کے اس شہزادے کی ولادت پر مبارکباد دیتا ہے، یعنی رب تعالی نے اپنے حبیب کو امام حسن مجتبی کی ولادت باسعادت کی مبارکباد بھیجی۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ولادت کی مبارکباد لے کر آئے اور ساتھ بتایا کہ یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ اپنے شہزادے کا نام حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اور صاحبزادے شبر کے نام پر رکھیں، شبر کے نام پر رکھیں جس کا معنی بنتا ہے حسن، یعنی اس بیٹے کا نام آپ حسن رکھ دیں، حسن کے اندر حسن کا مادہ شامل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے اور پیارے نواسے کا نام حسن رکھا، حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک قائم رہے گی، اس کے بعد پھر ملوکیت اور امارت ہوگی، یعنی بادشاہت اور حکومت 30 سالوں کے بعد جا کر ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پرانوار کے بعد جو 30 سال مکمل ہوتے ہیں وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 ماہ کی خلافت کو شامل کر کے پھر ہوتے ہیں۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خلفائے راشدین میں ہے، آپ خلفائے راشدین میں شامل ہیں، آپ کی خلافت یعنی آپ بھی نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ شان اور اعزاز بھی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے کھاتے میں آتا ہے۔ آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی تربیت فرمائی، آپ کو اپنی زبان چسائی، خود حضور نے اپنے سینے پہ لٹایا، اپنے کندھوں پہ چڑھایا، انگلی پکڑ کے بازار مدینہ میں گھمایا، حضور علیہ السلام نے بولنا سکھایا، دوران خطبہ اپنی ران پر امام حسن مجتبی کو بٹھایا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری پر جب آپ کا وصال ہوا تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تھی 7.5 سال۔ ان 7.5 سالوں میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث سن کر یاد کی تھی جن کو بعد میں آپ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، خاندان مصطفیٰ کے پھول، ریحانت الرسول، سیدہ کائنات کے لگتے جگر اور مولا کائنات کے لاڈلے اور پہلے فرزند امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ ہمیں ان کے دامان کرم سے فیض نصیب فرمائے اور اس خاندان کا ذکر ابد الاباد تک اللہ جاری و ساری فرمائے۔ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ اہل بیت مصطفیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔